بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کی تسبیح صرف 5 لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنا اور استغفار کا زبان پر مسلسل جاری رہنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ عظیم الشان تسبیح صرف 5 خوش نصیب انسانوں کے مقدر میں لکھی جاتی ہیں۔ باقی لوگوں کی زندگی غفلت و غرور اور دنیا کی بے جا محبت میں ایسی الجھ کر رہ جاتی ہے کہ استغفار کی یہ بابرکت تسبیح ان کی زبان پر آ ہی نہیں پاتی۔ استغفار کی تسبیح صرف 5 لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا انسان وہ ہے جو، محترم ناظرین، اکثر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ استغفار کرنا بہت سادہ اور آسان عمل ہے۔ زبان سے صرف 2 کلمات استغفر اللہ کہہ دینا شاید بظاہر ایک معمولی سا کام لگ سکتا ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ عمیق اور حیران کن ہے۔ ہر بشر کے پاس زبان تو ہوتی ہے، ہر کسی کے پاس وقت کی دستیابی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جہان میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی کے معمولات میں استغفار کا عمل داخل ہی نہیں ہو پاتا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ استغفار کی تسبیح پڑھنا ہر ذی روح کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی خاص توفیق ہے جو صرف مخصوص لوگوں کو ہی عطا کی جاتی ہے۔ آپ نے اکثر غور کیا ہوگا کہ بعض لوگ کٹھن مشکل میں ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں اور گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے استغفر اللہ کے مبارک الفاظ نہیں نکلتے، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ان کے دل پر کوئی بوجھ آتا ہے یا جیسے ہی کوئی لغزش آتی ہے، فوراً ان کی زبان پر استغفار کا ورد جاری ہو جاتا ہے۔ یہ فرق دراصل دلوں کی باطنی کیفیت کا فرق ہے، کیونکہ جب اللہ اپنے کسی بندے کے لیے خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں استغفار کی سچی رغبت اور تڑپ پیدا کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ مختلف عبادات انجام دیتے ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، لیکن استغفر اللہ کو اپنی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ نہیں بنا پاتے۔ حالانکہ استغفار تو وہ بے مثال عمل ہے جو انسان کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، روح کو تسکین دیتا ہے اور بندے کو اپنے خالق حقیقی کے قریب لے آتا ہے۔ مگر حیرت کا مقام یہ ہے کہ اس عظیم ترین عمل کی توفیق ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ سچ تو یہ ہے کہ استغفار کی تسبیح پڑھنا صرف 5 خوش نصیب بندوں کے حصے میں آتا ہے۔ 5 قسم کے اشخاص ایسے ہوتے ہیں جن کے دل واقعی استغفار کی جانب مائل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زبان پر اکثر و بیشتر استغفر اللہ کے کلمات جاری رہتے ہیں، لیکن یہ 5 خوش نصیب کون ہیں؟ یہ وہ پوشیدہ راز ہے جسے جان کر انسان اپنی پوری زندگی بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کبھی آپ کی زبان پر بے ساختہ استغفر اللہ آ جائے، یا اگر آپ کو بار بار استغفار کرنے کی قلبی خواہش ہو، تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بہت بڑی ربانی نعمت ہے، کیونکہ ہر انسان کو یہ نصیبہ نہیں ملتا۔ بعض لوگ اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں لیکن ان کے دل میں کبھی استغفار کی طلب اور پکار پیدا ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر آپ کی زبان پر استغفر اللہ جاری ہے تو اس نعمت کی دل سے قدر کریں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں شامل ہوں جنہیں استغفار کی تسبیح پڑھنے کی خاص غیبی توفیق عطا کی گئی ہے۔ یہی وہ بھید ہے جو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ استغفار کی تسبیح صرف 5 لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا انسان۔ استغفار کی تسبیح ہر انسان کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ بظاہر یہ عمل بہت سہل لگتا ہے کہ انسان زبان سے چند کلمات ادا کرے اور کہہ دے استغفر اللہ، لیکن در حقیقت یہ ایک ایسی روحانی اور نورانی کیفیت ہے جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے دل روحانی طور پر زندہ ہوتے ہیں۔ انہی خوش بخت لوگوں میں سب سے پہلا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے کیے ہوئے گناہوں پر دل کی اتھاہ گہرائی سے نادم اور شرمندہ ہوتا ہے۔ جس کے دل میں جب بھی کوئی پرانی غلطی یاد آئے، یا تو اس کا ضمیر بے چین ہو جاتا ہے اور اس کی زبان سے بے اختیار مغفرت کے الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ ایسا حساس انسان گناہ کو کبھی معمولی نہیں سمجھتا،
وہ بخوبی جانتا ہے کہ اس سے جو بھی خطا ہوئی وہ اللہ کے حضور ایک کڑی جواب دہی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہی احساس اس کے دل میں سچی ندامت پیدا کرتا ہے۔ جب انسان کے دل میں حقیقی معنوں میں شرمندگی پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کی زبان خود بخود استغفر اللہ کی صدا بلند کرنے لگتی ہے۔ یہ الفاظ اس کے لیے صرف ایک تسبیح نہیں رہتے بلکہ اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی آواز بن جاتے ہیں۔ جب رات کی پرسکون تنہائی ہوتی ہے اور انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے تو ایسے لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اشک بار ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں اور وہ بار بار فریاد کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یہ الفاظ ان کے تڑپتے دل کو سکون فراہم کرتے ہیں اور انہیں یہ امید دلاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع اور بے پایہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر انسان سچے من سے استغفار کرے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دل کی یہی ندامت وہ دروازہ ہے جس سے استغفار کی روشنی انسان کی تاریک زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ جس دل میں گناہ کا احساس اور تڑپ ہی نہ ہو وہاں استغفر اللہ کے الفاظ بھی صرف زبان کی نوک تک محدود رہ جاتے ہیں۔ لیکن جو انسان اپنی خطاؤں پر واقعی دل سے شرمندہ ہوتا ہے اس کے لیے استغفار ایک مستقل عادت بن جاتی ہے۔ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ ایسے لوگ جانتے ہیں کہ بشر کامل نہیں ہوتا، اس سے لغزشیں ہو جاتی ہیں، لیکن اصل کامیابی اس میں ہے کہ انسان اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور فوراً اپنے رب کی جانب رجوع کرے۔ اسی لیے وہ بار بار کہتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یہی الفاظ ان کے دل کو نرم رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کے قرب کی منزل تک لے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ استغفار کی تسبیح صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے گناہوں پر سچے دل سے شرمندہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب دل میں ندامت گھر کر جائے تو پھر زبان پر خود بخود استغفر اللہ کی لہر جاری ہو جاتی ہے، اور یہی وہ مخصوص کیفیت ہے جو انسان کو اللہ کی بے پایہ رحمت کے قریب لے آتی ہے۔ دوسرا، انسان استغفار کی تسبیح ہر کسی کی زبان پر جاری نہیں ہوتی۔ بظاہر یہ چند کلمات کہنا سہل لگتا ہے، لیکن در حقیقت استغفار ایک ایسی باطنی کیفیت ہے جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے دل میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ایک سچا اور تڑپتا ہوا جذبہ موجود ہو۔ انہی خوش نصیب لوگوں میں دوسرا انسان وہ ہے جو اللہ کی رحمت پر پختہ، کامل اور غیر متزلزل یقین رکھتا ہے۔ ایسا شخص کبھی بھی مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں نہیں ڈوبتا، کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے ہر گناہ سے کہیں زیادہ بڑی اور وسیع ہے۔ جب انسان کو یہ یقین کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ بے حد مہربان اور بخشنے والا ہے تو اس کے دل میں امید کی شمع روشن ہوتی ہے۔ یہی امید اسے بار بار استغفر اللہ کہنے پر آمادہ کرتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگرچہ اس سے بہت سی غلطیاں ہو گئی ہیں، اگرچہ اس کی زندگی میں گناہوں کے داغ بھی آئے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اسی یقین کے ساتھ وہ کمال عاجزی سے کہتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یہ الفاظ اس کے لیے صرف ایک دعا نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی رحمت پر اس کے محکم ایمان کا اظہار بن جاتے ہیں۔ ایسا انسان کبھی یہ گمان نہیں کرتا کہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں اور اب بخشش ممکن نہیں، بلکہ وہ ہر بار ایک نئے یقین اور ولولے کے ساتھ استغفار کرتا ہے۔ اسے مکمل بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی زبان پر ہر وقت استغفر اللہ جاری رہتا ہے۔ وہ صبح بیدار ہوتے ہی استغفار کرتا ہے، دن بھر کے کاموں کے دوران بھی استغفر اللہ کا ورد کرتا ہے، اور رات کی خاموشی میں بھی اپنے رب سے گریہ و زاری کے ساتھ معافیاں مانگتا ہے۔ در حقیقت اللہ کی رحمت پر پختہ ایمان ہی وہ قوت ہے
جو انسان کو بار بار توبہ کی دہلیز پر واپس لے آتی ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں امید کی کرن نہ ہو تو وہ کبھی بھی استغفار کی طرف مائل نہیں ہوتا، کیونکہ مایوسی انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، جبکہ امید اسے اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ اسی لیے وہ شخص جس کے دل میں اللہ کی رحمت کا یقین ہوتا ہے، وہ بار بار پکارتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب سا اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ اپنے خطا کار بندوں کو معاف کرنا بے حد پسند کرتا ہے۔ اسی یقین کی بدولت وہ اپنی پوری زندگی کو استغفار کے نور سے بھر دیتے ہیں۔ ان کے لیے استغفر اللہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ امید، سکون اور اللہ سے تعلق کا مضبوط ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ استغفار کی تسبیح صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی رحمت پر مکمل اور اٹل یقین رکھتے ہیں، کیونکہ جب دل میں اللہ کی رحمت پر ایمان مضبوط ہو جائے تو زبان پر خود بخود استغفر اللہ کی لہر جاری ہو جاتی ہے اور انسان ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے۔ تیسرا، انسان استغفار کی تسبیح ہر زبان پر جاری نہیں ہوتی۔ بظاہر یہ چند کلمات کہنا آسان معلوم ہوتا ہے، مگر حقیقت میں استغفار ایک ایسی کیفیت ہے جو صرف ان دلوں میں پیدا ہوتی ہے جنہیں اللہ نے خاص رقت، نرمی اور خشوع کی دولت عطا فرمائی ہو۔ انہی خوش نصیب لوگوں میں سے تیسرا انسان وہ ہے جسے دل کی نرمی نصیب ہو، جس کے اندر عاجزی اور اللہ کے سامنے مکمل جھک جانے کا سچا جذبہ موجود ہو۔ ایسا انسان جب بھی اپنی گزری ہوئی زندگی پر نظر ڈالتا ہے تو اسے اپنی تمام کمزوریاں اور کوتاہیاں یاد آتی ہیں، اور اس کی زبان سے بے اختیار استغفر اللہ کے الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ دل کی نرمی دراصل ایک عظیم ربانی نعمت ہے۔ بعض دل ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد بھی پتھر کی طرح سخت رہتے ہیں، انہیں اپنی بڑی بڑی غلطیوں کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ لیکن جس انسان کے دل میں خشوع و انکساری پیدا ہو جائے، اس کے لیے ہر چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی ایک بڑی یاد دہانی بن جاتی ہے، اور وہ اپنے رب کے حضور توبہ اور معافی مانگنے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کی زبان پر اکثر و بیشتر استغفار جاری رہتا ہے۔ وہ جب کلام الہی سنتے ہیں، یا جب کسی نیک نصیحت کو سنتے ہیں، یا جب تنہائی کے لمحات میں اپنے اعمال کو یاد کرتے ہیں، تو ان کا دل موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ وہ پکار اٹھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایسے لوگ اللہ کے حضور تکبر نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ عاجزی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان جتنا بھی نیک کیوں نہ بن جائے، وہ ہر لمحہ اپنے رب کی رحمت کا محتاج ہی رہتا ہے۔ یہی احساس انہیں بار بار استغفار کی طرف لے آتا ہے۔ جب دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے تو انسان کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ الفاظ اس کے دل کو مزید رقت اور نرمی عطا کر دیتے ہیں اور اسے اللہ کے مزید قریب لے جاتے ہیں۔ دل کی یہی نرمی انسان کو اللہ کی یاد کی طرف ہر دم متوجہ رکھتی ہے۔ ایسا شخص دنیا کی بے پناہ مصروفیات میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر استغفار کرتا ہے، کبھی چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھتا ہے، اور کبھی سجدے کی حالت میں گر کر تڑپتے ہوئے کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یہی وہ روحانی کیفیت ہے جو انسان کے دل کو زندہ و جاوید رکھتی ہے اور اسے حقیقی سکون عطا کرتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ استغفار کی تسبیح صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کے دل نرم اور عاجزی کے نور سے بھرے ہوتے ہیں، کیونکہ جب دل میں خشوع پیدا ہو جائے تو انسان اپنی تمام کمزوریوں کو پہچان لیتا ہے، اور جب انسان اپنی کمزوریوں کو پہچان لے تو اس کی زبان پر خود بخود استغفر اللہ جاری ہو جاتا ہے۔
یہی نرمی اور یہی خشوع انسان کو بار بار استغفار کی طرف مائل کرتا ہے اور اسے اللہ کی رحمت کے حصار میں کر دیتا ہے۔ چوتھا، انسان۔ استغفار کی تسبیح ہر انسان کے حصے میں نہیں آتی۔ بہت سے لوگ دنیا کی ظاہری مصروفیات میں اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ انہیں اپنے اعمال اور انجام بد کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں مل پاتا، مگر کچھ خوش بخت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی سوچ دنیا کی اس عارضی چمک دمک سے کہیں آگے بڑھ کر آخرت کی ابدی حقیقت تک پہنچ جاتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں استغفار کی حقیقی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ انہی میں چوتھا انسان وہ ہے جو دنیا کی فانی رنگینیوں سے ہٹ کر آخرت کی فکر میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ایسا بیدار مغز انسان جانتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ دولت، شہرت، حسن اور آسائشیں سب کی سب وقتی اور عارضی ہیں۔ ایک دن ہر متنفس کو اس دنیا سے کوچ کر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ جب یہ حقیقت دل کی گہرائی تک اتر جاتی ہے تو انسان کی زندگی کا پورا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ وہ اپنے اعمال کے بارے میں نہایت سنجیدہ ہو جاتا ہے اور اس کی زبان پر بار بار استغفار جاری ہونے لگتا ہے۔ اسے مکمل احساس ہوتا ہے کہ آخرت کی دائمی کامیابی کے لیے اپنے گناہوں سے سچی معافی مانگنا ناگزیر ہے۔ جو لوگ فکر آخرت میں جیتے ہیں وہ دنیا کی عارضی لذتوں میں کھو نہیں جاتے۔ وہ ہر نئے دن کو ایک سنہرا موقع سمجھتے ہیں کہ اپنے رب کے مزید قریب ہو سکیں۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ جب بھی انہیں اپنی کسی ادنا سی کوتاہی کا احساس ہوتا ہے تو وہ عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یہ الفاظ انسان کے دل کو ہر پل یاد دلاتے ہیں کہ اصل اور دائمی کامیابی اللہ کی رضا اور خوشنودی میں ہے۔ ایسے لوگ دنیا کے ہجوم میں رہتے ہوئے بھی اپنے دل کو آخرت کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انسان کی اصل زندگی تو قبر کے بعد ہی شروع ہونی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو استغفار کی خوشبو سے بھر دیتے ہیں۔ صبح کی روشنی ہو یا شام کا دھندلکا، تنہائی ہو یا ہجوم، ان کی زبان پر اکثر استغفر اللہ جاری رہتا ہے، کیونکہ انہیں یقین کامل ہوتا ہے کہ استغفار گناہوں کے انبار کو مٹا دیتا ہے اور آخرت میں نجات کا واحد سبب بن سکتا ہے۔ در حقیقت آخرت کی فکر ہی وہ چیز ہے جو انسان کے دل میں ایک خاص قسم کی سنجیدگی پیدا کرتی ہے۔ یہ سنجیدگی اسے اپنی پوشیدہ غلطیوں کو پہچاننے پر مجبور کرتی ہے۔ جب انسان اپنے انجام کے بارے میں غور کرتا ہے تو اس کے دل میں خوف خدا اور امید رحمت دونوں بیک وقت پیدا ہوتی ہیں۔ اسی کیفیت میں اس کی زبان سے بار بار نکلتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ کلمات اس کے لیے ایک التجا بھی ہوتے ہیں اور اپنے رب کی طرف سچی واپسی کا اعلان بھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ استغفار کی تسبیح صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو دنیا کی اس فانی حقیقت کو سمجھ کر آخرت کی فکر میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ پانچواں، انسان۔ استغفار کی تسبیح ہر شخص کی زندگی کا جزء نہیں بنتی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دن رات دنیاوی کاموں میں مگن رہتے ہیں مگر ان کی زبان پر کبھی استغفر اللہ جاری ہی نہیں ہوتا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ناقص مال اور بری صحبت بھی ہوتی ہے، کیونکہ انسان جس ماحول اور جن لوگوں میں وقت گزارتا ہے آہستہ آہستہ اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اسی لیے پانچواں انسان وہ خوش نصیب ہے جو نیک اور صالحہ لوگوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے اور اللہ کے ذکر و نصیحت کو اپنی زندگی کا لازمی معمول بنا لیتا ہے۔ ایسے پاکیزہ ماحول میں رہنے والا انسان خود بخود استغفار کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص نیک اور اللہ کو یاد کرنے والے بندوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کے دل پر ایک خاص ایمانی اثر پڑتا ہے۔ ایسی مجالس میں ہر پل اللہ کی یاد ہوتی ہے، دین کی باتیں ہوتی ہیں اور انسان کو اپنی اصلاح و فلاح کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔
ان باتوں کو سن کر انسان کے سوئے ہوئے دل میں ایک بیداری پیدا ہوتی ہے، اسے اپنی تمام کمزوریاں یاد آنے لگتی ہیں، اور وہ دل ہی دل میں اللہ سے گریہ و زاری کے ساتھ معافی مانگنے لگتا ہے۔ اسی کیفیت میں اس کی زبان سے مخلصانہ نکلتا ہے استغفر اللہ۔ یہ الفاظ آہستہ آہستہ اس کی مستقل عادت بن جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو غفلت کی نیند سے نکالتی ہے۔ جب انسان بار بار نصیحت سنتا ہے، قرآن کی آیات کی تلاوت سماعت کرتا ہے، اللہ کی رحمت اور مغفرت کا تذکرہ سنتا ہے، تو اس کے دل میں استغفار کی حقیقی اہمیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ صرف زبانی طور پر نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے پکارتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یہ الفاظ اس کے لیے ایک دعا بھی بن جاتے ہیں اور اس کی روح کو ایک خاص سکون بھی بخشتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی زندگی میں ذکر الہی کو ایک مستقل عادت بنا لیتے ہیں۔ وہ جہاں کہیں بھی بیٹھتے ہیں اللہ کی یاد کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں۔ کبھی وہ تنہائی کے گوشے میں بیٹھ کر استغفار کرتے ہیں، کبھی مخلص دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر استغفر اللہ کا ورد کرتے ہیں، کبھی کوئی نصیحت آمیز بات سن کر اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھک جاتے ہیں۔ اسی طرح آہستہ آہستہ ان کی پوری زندگی اللہ کی یاد اور استغفار کے نور سے بھر جاتی ہے۔ در حقیقت نیک صحبت انسان کے مردہ دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ جب انسان ایسے لوگوں کے ساتھ قیمتی وقت گزارتا ہے جو ہمہ وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اس کے دل میں بھی اللہ کی سچی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی محبت کی لہر کی وجہ سے اس کی زبان پر بار بار استغفر اللہ جاری ہو جاتا ہے، اور وہ عاجزی کے ساتھ کہتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔